بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کا ایندھن جو ہے لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے، بڑے سخت مزاج ہوں گے، بڑے سخت گیر ہوں گے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں وہ ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر ایک سب سے اہم حق کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اس سے پہلے جتنے حقوق آئے دوسروں کے تھے، وہ والدین کے، ماں باپ کے علاوہ بچوں کے، بھائی بہنوں کے، فلاں کے فلاں کے، لیکن آج کا جو حق ہے خود ہماری اپنی ذات کا حق ہے۔ سب سے اہم حق جو ہے انسان کا اپنی ذات کا بھی حق ہوتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن میں اللہ کا یہ فرمان ہے، اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ اس جہنم کا حال ایسا ہے جہاں جلانے کے واسطے جو چیز استعمال ہوگی، خاص کر کے لوگوں کو استعمال کیا جائے گا، پتھروں کو استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جہنم پر جو داروغے مقرر ہیں فرشتے، بڑے سخت مزاج کے، سخت گیر، ذرا برابر بھی ان کی فطرت میں اور ان کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لو، ایسے سخت فرشتے ہوں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے جہنمی، ذرا برابر بھی جو ان کو رحم نہیں آئے گا، بلکہ جو ہے انسان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، انسان جلتے رہے گا، جسم جھلس جائے گا، انسان کی چمڑیاں ادھڑ جائیں گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ایک جسم کا جو ظاہری حصہ جل گیا، بولو، قرآن کی آیت میں اللہ کا یہ فرمان ہے، فوراً ہم کیا کریں گے؟ دوسرا حصہ ہم دیں گے اسے، دوسرا حصہ، دوسرا جسم کا جو ہے اوپری اور ایک چمڑی جو ہے، نئی چمڑی جو ہے اسے دے دیں گے۔ ایسے ہی سلسلہ چلتے رہے گا۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکتے رہے۔ جسم کے اوپر کے جو کھال ہے ہم چینج کرتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، اور اس کی جہنم کی گہرائی کا حال ایسا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، ایسے ہی دھڑام کی آواز آئی، سب پریشان ہو گئے، کانپ گئے، پریشان ہو گئے صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہے کیا آواز آئی ہے؟ صحابہ نہیں معلوم، پریشان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، کئی سال پہلے ایک بہت بڑا چٹان جو ہے گرایا گیا ہے جہنم میں، وہ اب جا کر کے گرا ہے۔ مطلب کیا؟ جہنم کی گہرائی کا اندازہ جو ہے آپ کو نہیں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جس میں جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں، پتھروں کو استعمال کیا جائے گا، کوئلے کی شکل میں باقاعدہ انسانوں کو استعمال کیا جائے گا۔ جہنم جو ہے اس وقت تک جلتے رہے گا، انسانوں کو خاص کر جو نافرمان ہیں وہ اس میں جھلستے رہیں گے فرمائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، صدقہ خیرات کرو، صدقہ اور خیرات کرو جہنم سے، آگ سے بچنے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا صحیح، شاید ایک کھجور کا ٹکڑا آپ کے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے۔ تمہاری ذات، آپ سب سے اہم ہیں پہلے، بعد میں تمہارے گھر والے، تمہارے بچے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، ہم لوگوں کا جو تصور ہے کہ ہم لوگ ہے جینا سب ہمارے بچوں کے واسطے، بیوی کے واسطے، بھائیوں کے واسطے، خاندان کے واسطے آدمی جیتا۔ میں کیسا بھی گزار دیا زندگی، میرے بچے اچھے رہنا، میری فیملی اچھی رہنا، کبھی وہ لوگ جو ہیں غریب نہیں ہونا، محتاج نہیں ہونا، بول کر آدمی
حرام حلال کی تمیز چھوڑ کر کے جیتا ہے، کماتا ہے بیچارہ بھول بھی جاتا حلال اور حرام کیا ہے، وہ تمیز کھو دیتا، جہنم کا ڈر اس کے ذہن سے نکل جاتا، اور جہنم کا تصور بھی نہیں ہوتا انسان کو عام طور پر۔ یہ بہت خطرناک چیز، حالانکہ وہ دن ایسا ہے قیامت کا دن، یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہاں جو ہے آپ جن بچوں کے لیے پوری زندگی کھپائے، جس بیوی کی خواہش کے پیچھے پوری زندگی آپ نے کھپا دیا، وہ لوگ جو ہیں وہاں کام نہیں آئیں گے۔ لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، شرک سے خالی، اللہ کی محبت سے بھرپور دل، اللہ کا خوف جس کے دل میں ہو، اللہ کی محبت جس کے دل میں ہو، رضا الہی سے معمور ہو دل، بس وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا بھائی، فرشتے ہمارے انبیاء پریشان ہوں گے، نفسی کے عالم میں لوگ بھاگیں گے سفارش کے لیے، سب کے پاس جائیں گے، بابا آدم سے لے کر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، ہر ایک کے پاس یہی جواب ملے گا، نہیں بھائی میں خود پریشان ہوں، میرا حال برا ہے، آپ فلاں کے پاس جاؤ، میں فلاں جو ہے لغزش کر دیا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے خود نہیں معلوم، فلاں کے پاس جاؤ، ہر ایک بھگا دیں گے، ہر ایک اپنی پریشانی میں رہیں گے۔ وہ عالم ہوگا قیامت کا، یاد رکھو، جب انبیاء کا وہ حال ہوگا، ہم کس کھیت کے مولی، ہمارے پاس کون سی نیکی ہے، ہمارے پاس کون سے اعمال صالحہ ہیں، ذرا سوچ لو۔ انبیاء پریشان جو اللہ کے منتخب بندے اللہ تعالیٰ کے، نوح علیہ السلام پریشان، ابراہیم علیہ السلام پریشان، سارے انبیاء یہاں سے وہاں تک، سب یہاں سے وہاں تک پریشان، سب کے سب پریشان ہوں گے۔ اس دن میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو سب سے پہلے انسان کو جو ہے اس کا عمل، اس کی نیکیاں، وہ جو کام اس نے اللہ کے لیے جو کیا، جہنم سے بچنے کے لیے جو کیا، وہ کام آئے۔ یہ دنیا میں ہم لوگ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کر کے رات مالدار ہونے کا جو چکر شروع ہو گیا ہے آج کے زمانے میں، اللہ المستعان، اور اس پیسے میں صدقہ اور خیرات، جو پیسے حرام اور حلال کے بغیر، تمیز کے بغیر جو کمایا انسان، رمضان میں دیکھو صدقہ اور خیرات، یہاں سے وہاں تک کون سے پیسے، وہ پورے حرام کے پیسے۔ اللہ حفاظت فرمائے، الا ماشاء اللہ۔ یہ جو ہے یہ سب نیکی کام نہیں آتی، حلال کمائی سے جو آپ خرچ کریں گے، ایک پیسہ، ایک روپیہ آپ کا کام آئے گا، حرام کمائی سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جسم جو حرام سے پلا ہے جہنم کے مستحق ہے، فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقمہ جو منہ میں ڈالتے ہیں آپ، پہلے سوچ لو یہ لقمہ کون سا ہے۔ کھجور جو آپ جسے روزہ کھول رہے ہیں، ذرا سوچ لو یہ کون سا کھجور ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو اچھا معلوم ہے حرام کمائی سے دے رہا ہے آپ کو، آپ کے تقوی کی علامت کیا؟ نہیں بھائی شکریہ، آپ کا تحفہ آپ کو مبارک ہو، مجھے آپ مت دیجیے، بس مجھے اللہ دے گا۔ اگرچہ کہ وہ آدمی محتاج بھی ہو، یہ بول دینا یہ دینداری کی علامت، آپ کو اچھا معلوم ہے کس کی کمائی حلال کی، کس کی کمائی حرام کی، بولنے کی ضرورت بھی نہیں۔ قرآن میں اللہ صاحب کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا، مسافر ہو، سب آخرت کے مسافر ہیں آپ لوگ، توشہ جمع کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ جو تم لے کر جاؤ گے اللہ کے پاس، وہ تقوی الہی ہے، اللہ کا ڈر۔ آپ اللہ کو یہ بول سکو پروردگار میں نے فلاں کام تیرے واسطے کیا، میں فلاں حرام سے بچا تیرے واسطے، فلاں منہیات سے بچا میں تیرے واسطے، فلاں کو میں دیا تیرے واسطے، فلاں کا کام جو میں نے جو کیا ہے اے اللہ تیرے واسطے، تیرے رضامندی کے واسطے، یہ عمل کام آئے گا۔ پہلے بھی کئی مثال دیا ہوں، ماں باپ کی خدمت، مزدوروں کی اجرت، کسی کی امانت، صدقہ اور خیرات جو حلال کمائی سے ہوتی، کتنا بڑا فائدہ۔ کل پرسوں بھی سنایا میں آپ کو، جو آدمی حلال کماتا ہے، حلال خرچ کرتا، بادلوں کو حکم ہو رہا ہے بھائی فلاں صاحب کے کھیت میں جا کے برساؤ، اس کی حدیقت فلاں، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے پیٹ کو جو ہے حرام سے بچاؤ، پیٹ کو حرام سے بچاؤ۔
آپ کچھ بھی کھا لو پیٹ بھر جائے گا، لیکن لقمہ حلال کا ہو۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، حدیث میں آتا ہے اللہ پاکیزہ ہے بھائی، لا یقبل الا طیبا، وہ حلال ہی کو پسند کرتا، حرام کو پسند نہیں کرتا، حرام کو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے آج کے جسم میں سب سے اہم چیز یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے آپ اپنی فکر کر لو، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم پر تمہارا حق ہے، تمہارے آنکھوں پر تمہارا حق ہے۔ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ واقعہ ایسا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص ایک صحابی تھے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے عبداللہ، آپ جو ہے دن بھر روزے سے رہتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، رات بھر قیام اللیل کر رہے ہیں، دن میں روزہ، رات میں قیام اللیل، یہ کیا کر رہے ہیں آپ بھائی؟ دن میں روزہ، رات میں قیام اللیل، تمہارے جو ہے کچھ اور بھی تو حقوق ہیں، آپ جو ہے پوری زندگی عبادت کے نام سے رہے، حقوق العباد سے آپ محروم ہو رہے ہیں اور لوگوں کا حق ادا کرنے میں پیچھے ہو جاتے ہیں، مجھے اطلاع ملی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کیا؟ آپ پوچھے۔ فقلت بلا یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر بن عاص بولے ہاں یا رسول اللہ، آپ جو سنے ہی صحیح، دن میں روزے رکھتا ہوں، رات میں قیام اللیل کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فلا تفعل، اے عبداللہ ایسے کام مت کرو تمہیں۔ پھر فرمایا صم وافطر، روزہ رکھو بھی، روزہ چھوڑو بھی، نفل روزے مستقل مت رکھو، ذرا دیر رکھو، ذرا دن روزہ چھوڑ ڈالو۔ پھر قیام اللیل کے نام سے تمہیں عشاء کے بعد شروع کر کے فجر تک سلام پھیرے تھے، کام مطلب رات میں ذرا سو جاؤ بھائی، تم سو جاؤ، تمہارے جسم کی سلامتی تمہارا نیند کے ذریعے سے ہے۔ ایک آدمی جب تک نہیں سوتا وہ صحت مند انسان ہو نہیں سکتا، رات کی نیند سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ کا قانون دیکھو بھائی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو کائی کو بنایا؟ محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، روزی کی تلاش کرو، یہاں تک کہ جمعے کی نماز، ذرا نوٹ کر لو میری بات، جمعے کی نماز سے آپ فارغ ہوئے، اللہ کا حکم کیا ہے معلوم ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے بھائی، سلام پھیر لی، 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، مسجد میں کہیں بیٹھے ہیں، اٹھو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، تمہارا دھندا دیکھو، تمہارا دکان دیکھو، تمہارا نوکری دیکھو، جو کام تمہارا ہے جاؤ پھیل جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ آپ کو جو ہے جمعے کے لیے آئے، بہت خوشی ہوئی، نماز پڑھ لی، کام ہو گیا آپ کا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اپنا اپنا کام دیکھو بھائی، عبادت کے نام سے مسجد میں بیٹھ کر آپ جو ہے اپنا دھندا مت چھوڑو۔ یہ ہے حکم شریعت کا۔ جمعہ جیسے اہم عبادت، آپ کی عید ہے، وہ سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی شریعت کیا بولتی؟ جاؤ محنت کرو، لیکن آپ پورا دن جو ہے نفل روزے پہ روزے، رات بھر قیام اللیل، رات میں سوتے بھی نہیں آپ۔ ادھر بیوی کا بھی تو حق ہے، بیوی کا بھی تو حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، وہ تمہاری ذات کا حق ہے۔ تمہارا جسم جو ہے تمہارے سوئے بغیر آپ کے اندر نشاط کیسے آئے گا، چستی کہاں سے آئے گی؟ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے آنکھوں کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے بیوی کا بھی حق ہے تمہارے اوپر۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے پاس مہمان آ رہے ہیں بھائی، ان مہمانوں کا بھی تو حق ہے آپ کے اوپر۔ آپ مہمان کو بولیں گے تمہیں کھاؤ بھائی میں روزے سے ہوں، غلط۔ مہمان آیا ہے، آپ نفل روزے سے ہیں، آپ کا فرض کیا؟ مہمان کی خاطر نفل روزہ چھوڑ کر بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ اب جو آپ بولے نہیں میں نہیں کھاتا، آپ کھاؤ، بولے تو مہمان کہاں سے کھانا؟ بیچارہ جو ہے 2-4 نوالے کھائے خود ہاتھ دھو کر اڑ جانا۔ شریعت یہ ہے بھائی، شریعت کے اندر سب کا حق ہے، آپ کے جسم کا حق، آپ کے پیٹ کا حق، آپ کے مہمان کا حق، آپ کی بیوی کا حق، سب کچھ حق۔ اور ایک واقعہ دیکھو، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مدینہ جب پہنچے یہ لوگ بھائی بھائی بنا دیے، مواخات بولتے ہیں عربی میں،
آپس میں بھائی بنا دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شروع میں یہ لوگ بھائی تھے، تو حضرت سلمان جو ہے اچانک ایک دن گھر میں داخل ہوئے۔ کس کے گھر میں؟ اپنے بھائی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گھر میں آئے۔ دیکھے تو جو ہے حضرت ابو الدرداء کی بیوی ام درداء جو ہے پراگندہ بال کے ساتھ عجیب حالت میں تھے۔ پوچھے بھائی کیا قصہ بھابھی تمہارا یہ حال ہے، کئی پیسے ہی ہیں؟ تو ام درداء نے شکایت کا انداز میں کہا تمہارے بھائی ابو الدرداء کو اس دنیا سے لینا کیا ہے، دینا کیا ہے؟ ان کو جو ہے میں کیسا رہتا کیا ان کو، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں جو ہے قیام اللیل کرتے ہیں۔ آپ اشارے سمجھ جاؤ، ایک بیوی جو ہے اپنے شوہر کے بارے میں بول رہے ان کو کیا لینا کیا دینا یہ دنیا سے، راتوں میں قیام اللیل، دن میں جو ہے روزہ۔ تو اچھا بول کر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں سلمان سن لیے۔ بعد میں ابو الدرداء آئے، کھانا رکھے ان کو، بخاری کی حدیث ہے بول رہا ہوں۔ ابو الدرداء بولے میں نہیں کھاتا، کیا نام، سلمان رضی اللہ عنہ، میں نہیں کھاتا، جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں۔ اچھا بول کر روزہ چھوڑ کر ساتھ میں کھا لیے۔ بعد میں جو ہے رات ہونے کے ساتھ قیام اللیل کو اٹھ گئے ان کو۔ حضرت ابو الدرداء بولے سو جاؤ درخت، دونوں، میں بھی سوتا ہوں آپ بھی سو جاؤ، سو جائے۔ پھر اس کے بعد آدھی رات گزرنے کا بولے اب اٹھو میں بھی تمہیں مل کر چند رکعتیں پڑھ لیں گے، پڑھ لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان نے حضرت ابو الدرداء کو سمجھا کر کہا بھائی ابو الدرداء تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی کا حق ہے، تمہارے آنکھوں کا بھی حق ہے تمہارے اوپر۔ پھر اس کے بعد صبح میں دونوں مل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو ہے حضرت ابو الدرداء نے پورا قصہ سنایا۔ یہ سلمان آ کر ایسا سب بولے مجھے، میں روزے سے تھا، بولے تمہیں جب تک کھاتی نہیں میں بھی نہیں کھاتا، بول رہے میں روزہ چھوڑ کر کھایا ان کے ساتھ، پورا قصہ سنایا۔ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے صدق سلمان، ایک ہی جملے میں پورا قصے کو بول دی، سرٹیفکیٹ دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان جو بولے بالکل صحیح بولے، تم نہ کون یہ کام کرو بولے، دن بھر جو ہے روزے میں رہو، رات بھر قیام اللیل، ادھر بیوی جو ہے دیکھ رہی ہے آپ کو، جو بیوی سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، بیوی کے حق ادا ہی نہیں کر رہے ہیں آپ، اس کے علاوہ نہیں سوئیں گے تو آپ کی آنکھوں سے معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو بھائی جو آدمی رات میں نہیں سویا بولو، صبح میں آپ دیکھ کر پہچان لیں گے، اس کی آنکھیں سرخ رہیں گی، اس کی آنکھیں اندر میں اتر گئی ہوں گی، چہرہ مرجھایا ہوگا۔ جو آدمی 5 گھنٹے کم سے کم سویا ہے وہ صحت مند انسان ہے، صحت مند انسان۔ شریعت چاہتی ہے آپ اپنے جسم کا خیال رکھو، جب آپ اپنے صحت کے اعتبار سے تندرست نہیں رہیں گے تو کیا حق ادا کریں گے آپ کا اپنا ذاتی حق، بیوی بچوں کا حق، کمانا ہے، ماں باپ کے لیے خدمت کرنا، یتیم بچوں کی کفالت آپ کے ذمہ ہو سکتا، بیواؤں کی کفالت آپ کے اوپر ہو سکتا، ضعیفوں کی آپ ہمدردی کرنے والے ہوں گے، ان سب کے لیے ضروری ہے پہلے آپ اپنے جسم کا خیال رکھو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، صحت مند، طاقتور، تندرست مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ کمزور آدمی چلا تو نیچے گرے جیسا رہتا، اٹھا تو جو ہے بیٹھ سکتا نہیں، بیٹھا تو اٹھ نہیں سکتا، بالکل کمزور بیکار آدمی بیچارہ جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے مومن سے وہ مومن بہتر ہے جو جسمانی اعتبار سے صحت ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے، اور خود اپنے کام دھندا پورا خود کر سکتا۔ شریعت یہ چاہتی ہے اے لوگوں سب سے پہلے اپنا خیال رکھو، اپنی صحت کا خیال رکھو، تندرستی کا خیال رکھو، اور اپنے آپ کو سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچا لو، اسی لیے کہ سب سے پہلا فرض آپ کا ہے، آپ اپنے آپ کو بچا لو پہلے، قوا انفسکم، اپنی ذات کو بچا لو پہلے، اس لیے کہ وہاں کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ دن ایسا بھی آئے گا آدمی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا بھاگے گا، بیوی بھاگے گی، بال بچے بھاگیں گے، قبیلہ بھاگے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے شریعت یہ چاہتی ہے پہلے اپنا سیفٹی فرسٹ، پہلے اپنا جو ہے حفاظت کر لو، بچوں کی خاطر، بیوی کی خاطر جہنم کا ایندھن نہ بنو۔ سب سے اہم چیز عقل حلال کے لیے کوشش کرو، حرام کے قریب مت جانا، چند دن کی زندگی ہے یہ، حرام کمائی سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ قانون بنا دیا ہے، حلال اور پاکیزہ عبادتیں ہی شریعت میں قبول ہوں گی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو جو ہم نے پاکیزہ چیز دی ہے وہی کھانا، حرام کے قریب نہیں جانا، ایک ہی رات کے اندر مالدار بننے کی کوشش نہیں کرنا، لکھپتی کروڑ پتی بننے کے واسطے غلط راستے پہ ہم نے نہیں جانا، حرام راستے پہ نہیں جانا، دھوکہ دے کر کسی کو جو ہے ترقی کرنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ سب چیزیں باقی نہیں رہتی۔ دھوکہ کے راستے، حرام کے راستے، جتنے بھی جو ہے غلط راستے ہیں یہ سب آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یا آپ جو اتنا یاد رکھ لو، آپ جتنے مخلص ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، میں پورے اخلاص سے بولتا ہوں بھائی یاد رکھ لو یہ بات، میں اور آپ جتنے مخلص ہیں ہمارے گھر والے اور بچوں کے لیے، ہماری وفات کے بعد ہمیں یاد رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے ماں باپ کے۔ سب چند دنوں میں بھول جائیں گے، ہمیں دفنانے کے بعد ایک دن دو دن ہی بچے آ کر قبرستان جھانکیں گے، اس کے بعد ہفتے گزریں گے، مہینے گزریں گے، سال گزریں گے، کوئی ہمیں دعا تک نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ۔ ماں باپ ہمارے زندگی بھر مخلص رہتے ہیں، ان کے اخلاص میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ سب یاد رکھو۔ قبرستان تک ہی پورے رشتے، دفنانے کے بعد ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچے گا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے یاد رکھ لو، 3 چیزیں قبرستان تک جاتی، 2 چیزیں واپس آ جاتی، ایک چیز باقی رہ جاتی آپ کے ساتھ، رشتہ دار، احباب، چاہنے والے، محبت کرنے والے بچے، سب جو ہے قبرستان تک آئے، دفنا کر کے مٹی تک ڈال دیے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر دعا کر کے آ جاتے۔ دوسرے لوگ، دوسری چیز جو واپس آتی مال، جتنا آپ کمائے، کروڑ پتی آپ کا، لیکن کفن میں جیب بھی نہیں، کیا بھی لے جانے کے واسطے۔ وہ کفن جو ہے بالکل نارمل کپڑا، کفن میں جیب بھی نہیں، اب جتنے کمائے ہیں لے کر جانے واسطے کیا ہے گنجائش بھی نہیں ہے وہاں، صرف کفن کے ساتھ جا رہے ہیں، پورا پیسہ واپس لوٹا کس کے واسطے؟ آپ کے وارثین کے واسطے، یہ بھی واپس آ گئے، وارث بھی واپس، احباب بھی واپس، سب واپس آ گئے، ایک ہی چیز باقی رہی، صرف اس کا عمل، اس کا عمل، اس کا عمل۔ یہی یاد رکھو، میرا جو مجھے کام آنے والی چیز کیا ہے؟ میرا عمل، میرا عمل صحیح ہے، میری زندگی صحیح ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے سوالات و جوابات کے فوراً بعد۔ میرا عمل صحیح نہیں ہے، یہیں سے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قبر کی تذکرے پر روتے تھے، بے تحاشا روتے، داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے جہنم کے کتنے مراحل ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا، روتے نہیں آپ، کئی کو جو ہے قبر کے مرحلے پر آپ روتے ہیں قبر کے نام کے ساتھ۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہ حدیث سنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت، یہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما روضۃ من ریاض الجنہ اما حفرۃ من حفر النار۔ 3 سوال بھائی، وہ کون سوال؟ کوئی جواب میں کوئی جو ہے مخفی کوئی چیز نہیں، وہ 5 سوال، من ربک ما دینک من الذی بعث الیکم، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، کون تمہارے پاس آخری نبی بن کر آئے، وہ 5 سوال۔ آپ جو یہ جتنا بھی یاد کر لو الگ چیز ہے، لیکن عمل کے مطابق ہی وہاں جواب بھی آئے گا آپ کے زبان پر۔ آسان سوال، یہاں جواب میں صحیح ہو گئے، جنت کے دروازے یہاں سے وہاں تک کھل گئے۔ نم کا نوم العروس، سو جاؤ بھائی، بالکل نوشے کی طرح سو جاؤ، فرشتے بول کر چلے جاتے۔ معاملہ اگر گڑبڑ ہوا بولو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت صدقہ خیرات مانگنے آئی، حضرت عائشہ صدیقہ نے کچھ دے دیا اسے، وہ عورت فوراً کیا بولی؟ اعاذک اللہ من عذاب القبر، بولی۔ پریشان ہو گیا تھا عائشہ، ہاں ایک یہودی عورت عذاب قبر کے بارے میں بول رہی ہے، اللہ تجھے بچائے بول کر، ایسا عورت کو پریشان ہو گئی۔ بعد میں اللہ کے رسول آئے، بولے یا رسول اللہ، اب ایک یہودی عورت آئی تھی، انہیں جو ہے یہ دعا دیکھ گئی مجھے ایسا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم یا عائشہ ان عذاب القبر حق، عذاب قبر برحق ہے عائشہ، اس نے جو کہا صحیح کہا، اس لیے کہ تورات میں بھی ہے یہ چیز۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میرے لیے، آپ کے لیے، اپنے لیے جو ہے سب سے اہم چیز عذاب قبر سے بچنے کے لیے
آخرت سنوارنے کے لیے جو عمل ہے، پہلے اپنے آپ کو ہم بچائیں، حرام سے بچ لیں تو سب سے پہلے، اللہ کی معصیت سے بچ جائیں، عبادتوں میں کوتاہی نہ کریں، ہم عبادتوں میں کوتاہی نہیں ہونا، نتیجہ جو ہے بہت خراب ہوتا ہے میرے دوستو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جہنم اور ہمیشہ یہی سوچتا رہا، ہنسنا ہنسانا بھول گیا، مذاق کرنا بھول گیا، وہ بھی نہیں۔ آپ جو ہے سب کا خیال رکھو، ہنسنا ہنسانا، احباب کے ساتھ رہنا، دوستی کا حق ادا کرنا، خوشی میں شریک ہونا، غم میں شریک ہونا، یہ سب چیزیں بھی ہونا چاہیے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں، سب سے زیادہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں تھا، اس کے باوجود آپ کی زندگی میں ہنسنا بھی رہا، ہنسانا بھی رہا، مسکرانا بھی رہا۔ کبھی جو ہے کچھ لوگ آتے سوال کرتے، ایک بوڑھی عورت آئی، بولی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی کیا؟ پوچھی، اللہ کے رسول بولے بڈھیا سب جنت کو جاتے نہیں، بول رہے، فوراً جو ہے رونا شروع کر دیا۔ بولے اللہ کے رسول نہیں ماں، بولنے کا مقصد یہ تھا وہ ٹائم میں تو ایسی کھوسٹ بڈھی سب نہیں رہیں گی، تو فرسٹ کلاس جو ہے 18 سال کی جوان چھوکری رہیں گی، تو ایسا بول کر اسے ہنسائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی دیکھو آنے والے کو تھوڑی دیر کے لیے ایسا، بس چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، ان کے ساتھ بھی دل لگی کرتے، مذاق کرتے۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ مومن جو ہے تمام مراحل میں سب کا خیال رکھتا۔ حضرت ابو عمیر ان کا نام، وہ جو ہے چڑی پالتے تھے، چڑیاں پالتے تھے، پالے تو وہ ایک دن وہ چڑی مر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ بڑا غمگین تھا، آ کر پوچھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے بچے ابو عمیر کہاں تمہاری چڑی کہاں، کب مری ہو، کیسا مری ہو؟ وہ بچے کو تسلی دینے کے واسطے، چڑی مر گئی بھائی، اس کے باوجود وہ بچے کے خاطر تواضع رکھتے ہیں، اس کے دل کو جو ہے ٹھیس نہیں پہنچنا، اس کے غم میں برابر شریک ہونا، اسے ہنسانے کی کوشش کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ ہمیشہ مذاق بھی کر لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام ذوالیدین رکھے، لقب دو ہاتھ والے مگر مذاق سے بلاتے تھے ان کو۔ وہ صحابی دیکھو ایک وقت نماز کا ظہر عصر کا ٹائم تھا، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض صحابہ کیا کرے، 2 رکعت شاید اب شارٹ ہو گئی سکا ہے نماز، خاموش پڑھ لے باہر چلے گئے۔ اللہ کے رسول خاموش بیٹھے ہیں، کئی صحابہ کو ایک روب طاری ہے، کیسا پوچھنا اللہ کے رسول کو، یا رسول اللہ 2 رکعت پڑھے آپ کے ساتھ، سب سوچ رہے کچھ بیٹھے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اخسرت الصلاۃ، یہی ذوالیدین پوچھے اخسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز شارٹ کٹ میں کہتے بھی 4 کی جگہ 2 رکعت ہو گئی ہے کیا، یا آپ بھول گئے اس کی؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نماز سب کیا بھی مختصر ہوئی نہیں بھائی، 4 رکعت فرض ہے، میں بھولیا بھی نہیں بولے، چونکہ اللہ کے رسول بشر تھے، بھلاہٹ ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ کو کیا معلوم، میں نہیں میں 4 رکعت پڑھا سمجھ لیتے۔ بعد میں دوسروں کو پوچھے تو بولے ہاں یا رسول اللہ 2 رکعت چھوئی سے۔ صحابہ سے پوچھے صدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین جو بول رہے ہیں 2 ہاتھ والے ان کا نام بلائے سو ایسے ہی؟ تو وہ صحابہ بولے ہو یا رسول اللہ۔ تو مطلب کیا ہے، صحابہ کے ساتھ، مجلس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، سب کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق بھی کر لیتے، ان کا حق بھی ادا کرتے۔ 11 بیویاں ہیں، سب کے حقوق میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ آخری دن وفات سے پہلے 1 دن 2 دن پہلے تمام بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے گھر میں اپنی باریاں جو ہے آپ لوگ چھوڑ کے دیے تو میں حضرت عائشہ کے گھر میں گزار لیتا ہوں بول کر اجازت لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے تو مقصد یہ ہے آدمی جو ہے دیندار بھی ہو، ساتھ میں جو ہے سمجھدار بھی ہو، لیکن دنیا کے اندر حرام سے بچنے میں ہوشیار بھی ہو۔ آپ جو ہے اچھا لباس پہنیں، شائستہ لباس پہنیں اپنے حیثیت کے مطابق۔ آپ جو ہے یہ چیز پسندیدہ ہے، تکبر میں شامل نہیں ہوتا۔ ایک بار ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، اس میں کہتے ہیں غرور ہے کیا؟ پوچھے، بولے نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، تم خوش رہو، اچھی چیز پسند کرتے ہیں، پہنو تمہیں،
جمال کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ خود جمیل ہے، جمال والا ہے وہ۔ یہ ہے میرے دوستو کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر سمجھو، ہم لوگ جو ہے فیملی والے ہیں، تقریباً سب فیملی والے ہیں سوائے چند نوجوانوں کے۔ اگر میں جس انداز میں بیٹھا ہوں تو سب کو معلوم ہے یہ ٹوپی میں کیسے پہنا ہوں۔ اگر میں ٹوپی ذرا بھنگا پہنا بولو، اس کا انداز جو ہے لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا، اور ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کہا بھائی سب لوگ صحیح پہنے ہیں، ہمارے گھر والا بیچارہ دیکھو ہوش بھی نہیں، ٹوپی دیکھو کیسا پہنا ہے بیچارہ، 4 بٹن جو ہیں 2 بٹن جو ہے غائب ہو گیا ہے۔ یہ سب جو ہے ایک آدمی کے حسن و جمال میں کمی آ جائے تھی، دیکھنے والا بھی برا سمجھتا۔ ایسا بھی نہیں ہونا، آپ جو ہے رکھ رکھاؤ میں، رہن سہن میں، آپ جو ہے اپنے کھانے پینے کے معاملے میں، ہر چیز میں صحیح رہنا۔ بلکہ حدیث میں کیا آیا، تمہیں اچھے آدمی بول کر گواہی دینا چھوڑنے، تمہاری بیویاں، اور ایک حدیث میں تمہارے پڑوسیاں۔ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، تمہارے گھر والوں کی نظر میں تمہیں اچھے نظر آنا، اخلاق میں، کردار میں، عادات میں، سب چیزوں میں، تہذیب میں سب۔ بلکہ ایک صحابی پوچھے میں اچھا آدمی بولو کیسے پہچاننا؟ پڑوسیوں کو دیکھ لو، پوچھ لو، اگر وہ لوگ کہتے ہیں آپ اچھا آدمی ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں تو اچھے آدمی، اگر ان لوگوں نے کہا نہیں ایسا آدمی نہیں، بالکل جو ہے بیکار آدمی، اگر لوگوں بول دیے آپ برے آدمی ہو جائیں۔ تو بہرحال بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں، جہنم سے بچنے والے بنیں، دوزخ سے بچنے کے لیے پوری تدبیریں کریں، دنیا میں بھی رہیں لیکن شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اخلاق میں، عادات میں، رہن سہن میں، خاص کر لقمہ ہمارے بچوں کو ہم جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں سب حلال کا ہو۔ حرام لقمے کا اثر ہماری ذات پر بھی پڑتا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت پر بھی پڑتا ہے، یہ لکھ کر رکھ لو آپ۔ حلال کمائی کا اثر ہماری زندگی میں ہمارے واسطے بھی اچھا رہتا اور ہمارے بچوں کے لیے بھی اچھا، لیکن اس کے برعکس لقمہ حرام کا رہا، لبیک اللہم لبیک بول کر آپ پہنچ بھی گئے وہاں، یہ سب عبادت قبول بھی نہیں ہوتی۔ لا لبیک ولا لسعدیک بول کر رد کر دیا جاتا ہے، خاص کر کے یاد رکھو۔ اس لیے یہ چند دن کی زندگی ہے، اسے جو ہے صحیح گزارنا، اللہ سے توفیق مانگنا، مومن متقی بن کر گزارنا، پرہیزگار بن کر رہنا، اور جہنم سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرنا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میرے بعد مولانا ثناء اللہ صاحب جو ہے آپ سے تمل میں خطاب کریں گے، آپ سنیے، فائدہ اٹھائیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی شب قدر نصیب فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔